اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I am here with my third lecture of Unit 8 and we are doing the book exercises. The exercises which we are going to discuss now is about personification, simile, metaphor or imagery. Okay, let's see what these are or what is the figure of speech. Students, figure of speech. This is very different from parts of speech. Okay, so words are phrases that makes our language more interesting, beautiful, effective and impressive is known as figure of speech. یعنی figure of speech کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہم اپنی لینگویج کو، اپنی باتوں کو خوبصورت بناتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ جسے ہم اپنی باتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں figure of speech. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا میرا بھائی بہت خوبصورت ہے، یہ ایک نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، سمپل میں نے ایک بات کہی ہے. لیکن اب اس بات کو میں اور خوبصورت بنانے کے لیے کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں فگر آف اسپیچ استعمال کرتی ہوں اور میں کیا کہوں گی اس کو؟ میرا بھائی چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب میری بات پہلی والی اور دوسری بات میں کتنا فرق آیا ہے. میرا بھائی خوبصورت ہے، ایک سمپل سی بات، لیکن جب میں کہوں میرا بھائی چاند کی طرح ہے یا چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس میں نے فگر آف اسپیچ کو یوز کی ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل جب سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہادر ہے، سمپل ایک لائن، ایک سینٹنس کہ he is a brave, he is brave. ٹھیک ہے، this is a simple sentence. But when I say he is brave like tiger, so I use the figure of speech like tiger. Okay, so this is the figure of speech and I use these words like tiger to make my words more interesting, effective and impressive. Okay, another example, it is raining cats and dogs. یعنی جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں it is raining heavily. لیکن اپنی لینگویج کو، اپنے ورڈز کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کیا کہا ہے؟ it is raining cats and dogs. حالانکہ cats and dogs نہیں گرتے، بارش میں نہیں گر رہے، لیکن میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ کمپیریزن کی ہے. بہت تیز بارش کو میں نے کس کے ساتھ؟ کیٹس اینڈ ڈاگ کے ساتھ کمپیئر کی ہے. تو آئی سیڈ اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. نو دا ٹائپس آف فگر آف اسپیچ. سملی، اٹ کمپیئرس ٹو ان لائک تھنگس یوزنگ لائک اور ایز. یعنی ایز اور لائک ورڈس کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم دو ان لائک، ایک جیسی نہیں، دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ہی از ایز بریو ایز لائن. لائن اور ہی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، دو ڈفرینٹ ناؤنز ہیں، پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناؤن اور یہ پروناؤن جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہیں، ڈفرینٹ کلاس کے ہیں، لیکن اس کو ہم نے کمپیئر کی ہے اور اس کو ہم نے کیا ورڈ لگا کے؟ ایز ورڈ لگا کے کمپیئر کی ہے. تو جہاں پہ ہم دو ان لائک چیزوں کی کمپیریزن کرتے ہیں اور ہم ایز لگاتے ہیں یا لائک ورڈ لگاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیملی. سیکنڈ کائنڈ از میٹافر. اٹ از دا کمپیریزن آف ٹو ان لائک تھنگز وداؤٹ یوزنگ لائک اور ایز. اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں اسی طرح ان لائک چیزوں کی، لیکن اس میں ہم لائک اور ایز کو یوز نہیں کرتے. فار ایگزامپل، کیمل از دا شپ آف ڈیزرٹ. اب کیمل کو میں نے کس کے ساتھ؟ شپ کے ساتھ کمپیئر کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے لائک نہیں کہا، میں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ کیمل از دا شپ آف ڈیزرٹ. یا میرا بھائی شیر ہے، ٹھیک ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے. تو سملی اگر میں کہوں میرا بھائی شیر ہے تو وہ ہو جائے گا میٹافر. تھرڈ ون از دا الٹریشن. تھرڈ ورڈ کیا ہے؟ الٹریشن.
It is the repetition of beginning consonant sounds. یعنی جو شروع کے ورڈس ہیں وہ ریپیٹ ہو، اگر ایک ہی سینٹینس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الیٹریشن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈی ورڈ ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا الیٹریشن. Now the next types of figure of speech. Personification. پرسن یعنی نام ہی سے ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو، نان ہیومن آبجیکٹ کو ہم پرسن کی کوالٹی دیتے ہیں. پرسن یعنی انسان کی کوالٹی ہم دیتے ہیں کس کو؟ نان ہیومن آبجیکٹس کو. اٹ اکرز when the speaker gives human characteristic to non-human objects. For example, the tree bowed and waved. Ab waving and bowed, these are the human qualities, but I have given it to trees. So it's mean that trees are personified. Okay? The trees bowed and waved to me in the wind. تو کیا ہو گیا کہ یہاں پہ بوف اور ویونگ ہاتھ ہلانا، یا جو ہم خدا حافظ کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی، تو اس کو ہم، یہ کون سی کوالٹی ہے؟ یہ انسانوں کی کوالٹی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے کس کو دی ہے؟ ٹریز کو. تو یہاں پہ ٹریز ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ پرسونیفائی ہو گیا ہے، اور اس پورے کو کیا کہتے ہیں؟ پرسنیفیکیشن. امیجری ہم نے ایک دفعہ پڑھ بھی لیا ہے. اٹ مینس ٹو یوز فگریٹو لینگویج ٹو ریپرزینٹ آبجیکٹس، ایکشنز اینڈ آئیڈیاز ان سچ اے وے دیٹ اٹ اپیلس ٹو اور فزیکل سینسز. اوکے، فار ایگزامپل ہی اسمیلڈ دا اروما آف کافی. تو اروما اور اسمیل، یہ کس کو؟ دیز ٹو ورڈس اپیلس ٹو اور سینس آف اسمیل. It was dark and dim in the forest. Dark and dim. These two words appeals to our sense of sight. Okay. Now let's do the exercise related to the figure of speech. Now book exercise page 81 related to personification, simile, metaphor and imagery. Question is, specify whether the following lines from the poem you have read earlier represent personification, simile, metaphor or imagery. Number 1. I wandered lonely as a cloud. This is simile because as is used in this line. Second, he stirred his velvet head. Here head is compared with velvet, so it is metaphor. The third one, even if they are a crowd of sorrow. Crowd, human quality, and it is given to sorrows. So this is personification. Number 4, I faked a small smile and then shifted away. This is imagery. Number 5, which is the bliss of solitude. This is metaphor. Number 6, they looked like frightened beads and I thought. This is simile because like word is used for comparison. Number 7, a host of golden daffodils. This is personification. Number 8, this being human is a guest house. This is also personification. Then the next one, the 9th one, the weed before me was dying or dead. This is also personification. Number 10, 10,000 saw I at a glance. This is imagery. Okay. Now the next exercise D, which word or phrase in the poem means the same as? Here meanings are given and you have to find the words. You have to find the words or phrase from the poem. Okay. First is react to hardship, and its words or its phrase from the poem is that kept so many warm. Second, hope never stops and never stops at all. Number 3, found everywhere. The phrase used in the poem is I have heard it in the chilliest land. Number 4, lives in the soul. So the phrase used for this is that perches in the soul. Number 5, effect of hardships.
So the phrase used in the poem is that could abash the little bird. Okay, clear student?